سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ ان کے پاس سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف ثبوت تھے۔ عمران خان بھی ثبوت لائے۔ جو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میر صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ سرخ دائرے والی بات سب سے پہلے عمران خان صاحب نے خود کی تھی۔ اچھا، اور جب وہ بار بار یہ کہتے ہیں جی کہ میں رابطہ کرتا ہوں، مجھے لفٹ نہیں کرائی جا رہی، مجھ سے بات نہیں کی جا رہی، مجھے کوئی ریسپانس نہیں مل رہا، تو اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ پھیلی ہے۔ دیکھیں، اس میں تو آپ صرف ایک شخص کو ملائن نہیں کر رہے، آپ جو ایک بہت کی پوسٹ پر ایک آرم فورسز کا آفیسر ہے، اس کو بیسیکلی اس کو سامنے رکھ کے آپ پورے ادارے کو ملائن کر رہے ہیں۔ مثلاً میں نے جب فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ وہ یا ان کے جو ساتھی ہیں وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے بینچز بنواتے ہیں، میرے پاس اس ساری چیز کی ایویڈنس تھی۔ اور لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں بار بار سپریم کورٹ کو بھی کہا، اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بھی کہا کہ جناب اس پر آپ ایک کمیشن بنائیں، اور اگر میرے الزامات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو آپ مجھے بھلے ڈی چوک میں جو ہے وہ لٹکا دیں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر میرے الزامات جو ہیں 100% سچ ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ ان وردی والوں کا کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اس کا جواب کچھ ہی نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے پھر ظاہر ہے سو موٹو نوٹس انہوں نے لیا، کیونکہ اس وقت جو عدالت عظمیٰ کی ٹاپ کی ارسلان تھی یا جو فوجیوں کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، یہ بالکل آپس میں ایک تھے، اور اسی وقت وہ مل کر سارا کچھ ایک جو بھی ان کا پروجیکٹ تھا، جو بھی کنسپائریسی تھی، جو بھی آبجیکٹس تھے، وہ موجودہ چیف جسٹس کو آپ نے خط نہیں لکھا کہ آپ کا کیس جو ہے اس کو سنا جائے؟ میرا خیال ہے کہ درجنوں خط لکھے اور درجنوں ہی ارلی ہیئرنگز کی درخواستیں لکھیں، اور لیکن میں نے آخری مرتبہ جو میرے کیس کی ہیئرنگ ہوئی تھی وہ 13 جون 2022 کو ہوئی۔ اس وقت بھی میں نے خط لکھا کہ سر بات یہ ہے کہ 2 معزز جج صاحبان ریٹائر ہو رہے ہیں، از راہ کرم 1-2 ہیئرنگز رہ گئی ہیں، اس کیس کو فکس کر کے ڈیسائیڈ ہو جائے 2 جج صاحبان، اب نئے سرے سے بینچ بنے گا، لیکن وہ نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہوا۔ اور اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ جو کیس ہے اب کیس نہیں، میرا امتحان ہے جو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں صبر سے اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انصاف کا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو ثبوت تھے جنرل فیض کے خلاف، اور آپ کے وہ ثبوت جو ہیں وہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں عدالت میں، آپ سے وہ کوئی عدالت وہ ثبوت دیکھنا نہیں چاہتی؟ اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ثبوت سامنے لے کے آئیں، اگر وہ سامنے نہیں لے کے آتے تو ان کے خلاف کیا کارروائی؟ دیکھیں میر صاحب، ایک بات ہے، سلمان صاحب نے وہ بات کی، خدشات کی، دیکھیں کتنا بھی سنگین الزام ہو، جب تک اس کی سپورٹ میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا، تو وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں یا لا کو ان موشن کرنے میں بے معنی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس ایک ریمیڈی تو یہ ہے کہ جی کہ یہ ایک ایف آئی آر درج کروا دیں کہ جی انہوں نے مجھے فلاں موقع پہ دھمکی دی ہے، ان کے فلاں لوگوں نے جو ہے مجھے تھریٹ کیا ہے، مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ریکارڈ۔ لیکن انہوں نے ایف آئی آر میں نام ان کا ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ دیکھیں اس کا میرا خیال ہے اس کے بعد ان کے پاس ریمیڈی تو تھی، 20A کی جسٹس آف پیس کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے، وہ نہ کرے، ہائی کورٹ کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے، وہ نہ کرے، سپریم کورٹ کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے، لیکن اس طرف تو وہ گئے نہیں۔